اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، ایچ وی اور اے پلس کے تمام ویورز کو جو وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، رمضان عشق ہے میں ہماری پوری ٹیم آپ کو کرتی ہے ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے بہت محترم، میرے بہت ہی جن سے بہت پیار ہے، بہت ادب ہے، ہمارے علماء کرام یہاں موجود، علامہ ضامن عباس صاحب اور ڈاکٹر صاحب زادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ دونوں کو السلام علیکم آنے کے لیے۔ سر بہت بہت شکریہ، اور علامہ صاحب سے تو 1 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ پچھلے سال خوب رہنمائی میں ان کی ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو یہ بس ساتھ ان کی محبتوں کا، ان کی دعاؤں کا سلسلہ پروردگار جاری رہے۔ آئیے آپ کو آج تلاش گم شدہ لے کے چلتے ہیں۔ کہاں ہیں تلاش گم شدہ کے پیپرز؟ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ کھول کے دکھائیے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔ ہمارے علماء کرام کے پاس بھی تلاش گم شدہ کا یہ فریمڈ آج برائے عاجز و انکساری، وہ عجز و انکساری جو ہمارے دین کی تعلیم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہوا کرتی تھی، اور جسے اپنا کرم خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور بندوں کا احترام حاصل کیا کرتے تھے، اب گم شدہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ، جس کی جگہ خود پسندی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے نے لے لی ہے۔ جس کسی کو بھی وہ عجز و انکسار کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ خدا اور بندوں سے دور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے والے گمراہ بندوں کے پاس واپس لوٹ کر آ جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے وقفے میں جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ عجز و انکساری کیا ہے۔ ہمارے اندر ایک میں ہے، اس میں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس میں کو کب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ میں عجز اور انکساری سے نکل چکی ہے۔ اور میں کرام کے ساتھ اور شباب بھی ہیں، جویرہ بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کے تشریف لانے کا۔ میں آپ لوگوں کی طرف ایک سوال، میں نے ابھی عوام سے پوچھا سر وقفے میں آنے سے پہلے کہ آپ کے نظر میں عجز و انکساری کیا ہے، تو وہ کافی لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے اندر ہمارا ایگو، ہمارے اندر جو میں ہے، یہ سمجھنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور پھر کسی کا یہ سمجھنا میں نے کچھ نہیں کیا۔ سوال بہت زیادہ ہیں میرے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی اگر ہم آسان لفظوں میں بتانا چاہیں کہ عجز و انکساری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، عجز اور انکساری، اس کے ساتھ ساتھ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھنا ہو تو اس کی ضد سے اس کو سمجھا جائے۔ ضد جو ہے جی عجز کی وہ ہے تکبر۔ یعنی یہ آسان سمجھنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہے تو یوں سمجھے کہ تکبر یا غرور کی ضد عاجزی ہے، عجز و انکسار، عاجزی۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیوملٹی انگریزی میں ہم کہتے ہیں وہ عاجزی کا نام ہے، اور ایروگنس کہتے ہیں وہ تکبر کا نام ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں عجز نہیں ہوگا، جہاں عجز ہوگا وہاں تکبر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ہوتا یوں ہے کہ جیسے کہ ہمیں یہاں پر یہ جو عبارات دی گئی ہیں ان سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ ہماری دین کی، اسلام کی تعلیمات عجز و انکساری پر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت پاک، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، یہ سب باوجود علم اور عمل کے لیکن عجز و انکسار کا پے کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کے پاس علم آ گیا تو اب عاجزی کی کیا ضرورت، عجز و انکساری کی کیا ضرورت، میں تو بہت بڑا عالم ہوں۔ بالکل، اس لیے ایک مقولہ ہے العلم حجاب الاکبر، کہ علم جو ہے وہ بڑا حجاب بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ بالکل ٹھیک ہے نا، شیطان کے پاس بھی بہت بڑا علم تھا، مگر اس علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ سب سے پہلا
تکبر جس نے کیا تھا وہ شیطان ہی تھا، ابلیس تھا، کہ جس نے انکساری کا انکار کیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جہاں پر فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی، تو وہ عجز و انکساری ہی پر تو مشتمل تھا، یعنی اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ عاجزی کا اظہار کرو، تعظیم کا مطلب ہی عاجزی ہے، تو عاجزی کا اظہار کرو۔ فرشتوں نے تو کیا، مگر ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا۔ تو اس نے گویا اپنے تکبر کو ظاہر کیا، وہاں پر اس نے اپنے غرور کو ظاہر کیا، اور یہ کہا بھی قرآن مجید میں الفاظ ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی بہتر ہوا والا مسئلہ جو ہے یہی غرور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں علامہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے حضرت اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک کالر ہے جو ویٹ کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، مایا بہن، میں محمد ارسلان بات کر رہا ہوں ناظم آباد سے۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد ارسلان بات کر رہا ہوں ناظم آباد سے۔ محمد ارسلان بات کر رہے ہیں ناظم آباد سے۔ جی بھیا۔ جی مایا بہن، کیا مجھے 2 منٹ مل سکیں گے آپ کے پروگرام میں سے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن میں 2 منٹ چاہوں گا اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، اور علماء حضرات سے اس کے حوالے سے پھر میں بات آپ لوگوں کی اجازت اگر جی بولیے۔ اچھا مایا بہن، بات کچھ ایسی ہے کہ میں 17 سال سے ایک سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ دوسرے اداروں کی طرح یہاں کا بھی حال وہی ہے کہ رشوت عام ہے بالکل یہاں پر۔ مجھ سے جو جونیئر ہیں وہ اب گاڑیوں میں آتے ہیں، لیکن میں ابھی تک بس میں سفر کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں رشوت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے اکساتی ہے کہ جو ہے نا میں رشوت لوں، دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ کہتی ہے کہ دوسرے تو اتنے کامیاب ہو گئے زندگی میں اور میں کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہوں۔ میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں آرام سے میرا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جب خواتین کی خواہشات لامحدود ہو جائیں تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر وہ غلط کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہیں۔ آپ کے پروگرام میں نے دیکھا کہ مستقل خواتین کے مسائل تو سنے جا رہے ہیں، لیکن کیا ایک مرد کی آہت بھی کوئی سنے گا؟ میں بہت شرمندہ ہوں میرے بھائی کہ آپ نے اپنی جو شکایت ہے آپ کی بالکل بجا ہے۔ دیکھیے اب آپ نے بھی رابطہ کر ہی لیا نا ہم سے کس طریقے سے، ہمیں اب تک پتہ نہیں ہوگا، اور لکیلی آپ کی کال ہمارے ایسے سیگمنٹ میں ملی ہے جس میں ہمارے علماء کرام اس وقت ہیں۔ آپ ہمارے علامہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں۔ علامہ سر آپ ان سے نوجوان سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ پہلے تو جو آپ کا موضوع آج کا چل رہا ہے اس حوالے سے پھر ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ جی دیکھیے مولانا نے ماشاءاللہ ابتدائیہ میں جو گفتگو کی بہت شاندار گفتگو کی ہے کہ عجز و انکساری اس وقت سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ اس کے مطابق جو ضد ہے غرور کو، تکبر کو نہ سمجھا جائے۔ جی دین اسلام نے تو بالخصوص شدت کے ساتھ مذمت کی ہے غرور تکبر کی۔ اس سے تکبر خدا کی وہ صفت ہے جو صرف خدا ہی کو زیب دیتا ہے، تکبر سوائے خدا کے کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ اور کیفیت کیا ہے کہ اب یہ غرور، یہ تکبر کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے مال دنیا کے حوالے سے ہو، چاہے مال دینی کے حوالے سے ہو، مال دینی یعنی علم کے حوالے سے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم دنیا پرستوں کی طرف دیکھتے ہیں تو جن کے پاس ہمارے دنیا زیادہ آ جاتا ہے تو ایک اردو کا محاورہ مشہور ہے کہ گردن میں سریا آ گیا، جی یہ کسی بہت کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ بالکل ایسے۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اگر اپنی نعمتوں میں سے دنیاوی طور پر کچھ نعمتیں مال دنیا کی صورت میں ان کو اگر عطا کر دی اللہ ہیں اللہ، تو ایک خاندان کی ضرورت کتنی ہے؟ جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو دیا گیا ہے، جو زیادہ دیا گیا ہے وہ بہت سے غریبوں کا حصہ ہے جو اس کو دے دیا گیا ہے، اور خدا اس کو زیادہ عطا کر کے چاہتا یہ ہے کہ اپنی صفت میں شامل کر لے اس کو، کیونکہ عطا کرنا خدا کی صفت ہے، سخاوت خدا کی صفت ہے۔ بے شک بے شک، کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے تو خدا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ میں سے غریبوں میں تقسیم کرے، اپنے سے کمتر میں تقسیم کرے، تاکہ یہ میں اپنی صفت میں اس کو شامل کر لوں اور اس صفت کی پھر نعمتیں اس کو عطا کر دوں۔ غرض یہ کہ ہمارے پاس دنیاوی دولت اگر آ جائے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ خالی یہ بات دولت و دنیاوی تک محدود نہیں ہے،
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے اہل علم حضرات بھی ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا سا علم زیادہ آ گیا ہے، کچھ کتابیں زیادہ پڑھ لی ہیں، تو ان کا انداز بھی کچھ اور تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ کسی کو قابل ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. مجھے لگ رہا ہے میں آپ کا اشارہ سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت، اچھا یہ دنیاوی علم ہو گیا، دینی علم کی طرف اگر آ جائیں تو وہاں بھی ہمیں کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات حالانکہ فرق کیا ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں پہ انکساری، عجز و انکساری زیادہ آ جانی چاہیے. کہیں اگر یہ علم ہونے کے باوجود اگر عجز و انکساری نہیں آ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے کثرت عمل. بعض اوقات ہم کثرت عمل، کثرت عبادت کو معیار قبولیت سمجھ لیتے ہیں. کثرت عبادت فقط کثرت عمل، کثرت عبادت معیار قبولیت نہیں ہے. جب تک کہ خشیت الہی دل میں موجود نہ ہو. خوف الہی جب دل میں موجود ہوتا ہے تو خوف الہی نگہبان بن جاتا ہے اس کے ان عبادات کا، اس کے ان علوم کا. جب پروردگار عالم خود اگر خشیت الہی نگہبان بن جائے ہماری ان عبادتوں کی، تو پھر ان عبادتوں میں غرور نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، بلکہ جتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی عجز و انکساری بڑھتی چلی جائے گی. دنیا بھی ایک محاورہ ہے کہ دیکھیے، دو طرح کے درخت ہوتے ہیں. ایک درخت وہ ہوتا ہے جس پر کوئی پھل و پھول نہیں ہوتے، وہ اکھڑا ہوا ہوتا ہے. جس درخت پر پھل و پھول سے لدا ہوا ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہے. یہی مثال دنیا کے لیے ہے کہ جتنا علم آتا چلا جائے خشیت الہی کے ساتھ، اتنا ہی انسان عز و انکساری اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. سورہ شورى میں پروردگار عالم نے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ مومنین میں سے وہ لوگ جو تمہاری اتباع کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہوں، تمہاری معیت اختیار کر رہے ہوں تو تمہیں غرور ہو جائے کہ اتنی کثرت میری معیت میں، اتنی کثرت میری اتباع کر رہی ہے. اللہ، جتنی کثرت تمہاری اتباع کرنے میں بڑھتی چلی جائے تمہیں اور عز و انکساری میں اپنے سر کو جھکاتے چلے جاؤ، سبحان اپنے شانوں کو تم جھکاتے چلے جاؤ. اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کا اتنا حسین جملہ ہے تکبر غرور کے لیے، غرور صاحبان غرور کے لیے، یعنی عبرتناک جملہ ہے، عبرت حاصل کرنے والا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جہاں غرور ہوتا ہے وہ شخص قید تنہائی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور جہاں عجز و انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے وہاں اس کے رشتے اتنے ہی وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عزت و انکساری کی یہ خوبی ہے، آپ کے رشتے وسیع ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا حلقہ احباب وسیع ہوتا چلا جائے گا. غرور آپ کو تنہائی کا شکار کر دے گا. جہاں تک تعلق رہا، ظاہر یہ موضوع گفتگو ہوتی رہے گی. اس برادر عزیز کا جیسا سوال کیا ہے تو دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ کی بات قضا کلامی معذور ہے، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد میں اپنے علماء کرام سے آؤں گی. میرے بھائی ارسلان جن کا کال آیا تھا ابھی، انہوں نے ناز آباد سے کال کی اور انہوں نے اپنی شکایت اپنی بہن سے کی. تھینک یو، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اپنا سمجھتے ہیں تب آپ اپنا درد شیئر کرتے ہیں. آپ کا یہ سوال تھا کہ میں اتنے سالوں سے گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں لیکن میں بس میں ہی ٹریول کرتا ہوں. میری بیگم مجھے کہتی ہے، میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی پیسے لاؤ. اب یہ ایک اور ایسا ایک اژدہا ہے جو ہم لوگوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا رہا ہے، دیمک کی طرح وہ چاٹ رہا ہے اس چیز کو کہ کچھ بھی کرو، پیسے لے کر آؤ، کچھ بھی کرو، کما کر لا کر دو. ایسے بھی ایشوز ہیں آپ کے اور میرے ہی معاشرے میں. اس وقت کے بعد خواتین حضرات حاضر ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں. کچھ ایسی باتوں پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے. ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.